ایک دن ایسا آنے والا ہے وہ بہت نزدیک ہے وہ دن، ہر متنفس اپنی 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 جان کی طرف سے جھگڑتے ہوئے آئے گا۔ اگر نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور بروں کی سزا میں کمی کر دی جائے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل و انصاف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، اے کعب، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ کیا تربیت تھی صحابہ کرام کی، کوئی دنیا ڈسکس نہیں ہو رہی۔ یوم تعطی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے وہ بہت نزدیک ہے وہ دن، ہر متنفس اپنی 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 جان کی طرف سے جھگڑتے ہوئے آئے گا، اپنی جان کی طرف سے۔ وہ دن ایسا ہے جس دن ہر شخص کو صرف اپنی جان کی پڑی ہوگی، نہ تو باپ کو بیٹے کی پرواہ ہوگی اور نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ ہوگی۔ اس دن ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ قرآن حدیث سے جو ہم سمجھتی ہیں پڑھتی ہیں، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن سے۔ چونکہ یہ وہ دن ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی کو بھائی کا نہیں پتہ ہوگا، بیوی کو خامد کا نہیں پتہ ہوگا، باپ کو بیٹے کا نہیں پتہ ہوگا، بیٹے کو باپ کا نہیں پتہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن ہر شخص کو فکر اپنی ہوگی، بس کہ عذاب الہی سے، آج اللہ کا جو عذاب ہے اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کی کوشش اس طرف ہوگی۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے جرائم کی دنیا کے بادشاہ، گناہوں کی دنیا کے بادشاہ، جنہوں نے جرائم اور گناہوں کی دنیا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ اگر اپنے جرم اور گناہ کا انکار کرنے، انکار جرم میں وہ سمجھیں گے کہ انکار کر دو، ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس دن مکر جائیں گے اور اب مختلف وہ تو احادیث اور مختلف قرآن کریم کی آیات کا پہلے میں بیان عرض کر چکا ہوں کہ مکریں گے کیسے، مگر حقیقت یہ کہ اس دن کوئی مکر سکے گا نہیں جو ان سے، اور وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، میری تو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت میں گزری ہے۔ مگر جب فرشتے اس کا پورا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی زندگی کے ایک ایک دن اور ایک ایک رات اور ایک ایک لمحے کا پورا ریکارڈ، اور پھر جب اس کے اپنے ہاتھ اور اس کے اپنے پاؤں اور اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے اس کے گناہوں کی، ہاتھ بولے گا تو نے یہ کیا تھا، پاؤں کہے گا تو نے یہ کیا تھا، دل کہے گا تو نے یہ سوچا تھا، آنکھ کہے گی تو نے یہ دیکھا تھا، کان کہے گا تو نے یہ سنا تھا، کان کہے گا۔ اب وہ اپنے جرم کو قبول کریں گے، سارا کچھ تو سامنے آ جائے گا، اب معافیاں مانگنے لگیں گے۔ یہ بعض ایسے لوگ جو گناہوں کی، جرائم کی دنیا کے جو لوگ ہیں،
جو انکار جرم میں اگر اپنی عافیت سمجھیں گے تو فوراً انکار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، مگر جب ان کا سارا کچھ پیش کر دیا جائے گا تو پھر معافیاں مانگنے لگیں گے کہ کسی طرح کوئی بہانے پیش کریں گے۔ لیکن وہ دن ہے جس دن کسی کا بہانہ کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اس کے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو نیک ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا پورا اجر دیا جائے گا، بلکہ ان کا نیک اس کا نیک بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے برائیاں اور گناہ اور جرم کیے وہ اس دن اپنا رنگ لا کے رہیں گے، اور جو سزا ہے ان کو بھگتنی پڑے گی جن سے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر آگے یہ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ جون سا دن ہے۔ کیونکہ ظلم یہ ہے جو مفسرین نے فرمایا کہ نیکوں کی نیکیاں فراموش کر دی جائیں، یہ ظلم ہے، اور بروں کو ان کی برائیوں سے زیادہ سزا دی جائے، ایسا بھی نہیں۔ اگر نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور بروں کی سزا میں کمی کر دی جائے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل و انصاف ہے۔ اور یہ عدل و انصاف بندہ کس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ صرف اور صرف اس خالق کائنات سے، رب ذوالجلال سے۔ یہ صرف اس سے اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جن سے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت ہے کہ کعب بیان فرما کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت فاروق اعظم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کس کے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت فاروق اعظم۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت کعب۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، اے کعب، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ کیا تربیت تھی صحابہ کرام کی، کوئی دنیا ڈسکس نہیں ہو رہی، ایسا ہی ہے نا، کوئی دنیا ڈسکس نہیں ہو رہی، کوئی دولت کو آپس میں مشورہ نہیں کیا جا رہا، ترقیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، دولت، شہرت، بادشاہت، حکومت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین اس وقت آپ فرمانے لگے، کعب ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ یہ تربیت میں فرق ہے۔ جن کی تربیت اچھی ہے وہ یا قرآن کا ذکر کریں گے، یا حدیث کا ذکر کریں گے، یا نعت خوانی کی محفل میں بیٹھیں گے، یا ذکر مراقبے میں بیٹھیں گے، یا قرآن حدیث کو پڑھیں گے۔ جن کی تربیت اچھی، اور جن کی تربیت اچھی نہیں ہے، وہاں شراب کا ماحول ہوگا، شباب کا ماحول ہوگا، گانے بجانے کا ماحول ہوگا، وہاں جوئے کا تذکرہ ہوگا، گندی عورتوں کا تذکرہ ہوگا، وہاں یہ تذکرے ہوں۔ تربیت کا فرق، جیسی تربیت ہو۔ کس بارگاہ کے حضرت فاروق اعظم تربیت یافتہ تھے؟ حضرت عمر فاروق حضرت کعب کو فرمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق کا مقام اور مرتبہ دیکھیں ذرا۔ نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد از انبیاء، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق۔
حضرت عمر فاروق حضرت کعب کو فرمانے لگے اے کعب ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ. میں نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ حضرت کعب کہنے لگے یعنی کیا آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں، کیا آپ کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے؟ آپ کی تو موجودگی میں قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کے تو سامنے حدیث والے نے حدیث بیان کی ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا یعنی بھئی تابعین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا، تو تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے ان سے سنا، اور اس کے بعد نیچے صالحین جنہوں نے ان سے سنا. چلتے 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 ہم تو سنتے چلے آئے اور کتابوں میں پڑھتے چلے آئے، مگر جنہوں نے خود حدیث والے سے حدیث سنی، جنہوں نے قرآن والے سے قرآن سنا، جن کی زبان سے حدیث نکلی اور جن کی زبان سے حدیث بنی اور جن کی زبان سے قرآن آیا، جن کی زبان نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے. اگر وہ نہ فرماتے تو ہم کیا سمجھتے کہ یہ بھی حدیث ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا یہ قرآن ہے. کیا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بول رہا تھا ان کے سامنے، ان کے ساتھ؟ نہیں. تو حضرت کعب فرمانے لگی اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث. انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہے، مگر اے کعب ہمیں ڈراؤ. شاید اس لیے کہتے ہوں گے کہ کہیں تصورات کے اندر بھی کہیں دنیا کی طرف راغب نہ ہو جائے، کہیں دنیا کی طرف راغب نہ ہو جائیں. بس اللہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہے کون کہنے والا، سوچنے کی بات ہی ہے. جن کے متعلق حدیث آئی کہ حضور نے کیا فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر فاروق نبی ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. جن کے متعلق یہ آیا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے ادھر سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. جن کے متعلق یہ حدیث آئی عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے. جن کے متعلق یہ حکم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان کا حال یہ ہے تو ہم کس کھاتے کے اندر ہیں؟ ہم کس کھاتے میں؟ آپ نے فرمایا ہمیں ڈراؤ. تو میں نے کہا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے میں نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل کے برابر عمل لے کر جائیں. حضرت کعب میں نے حضرت عمر فاروق کو کیا کہا کہ اگر آپ قیامت والے دن 70 نبیوں کی عمل کے برابر عمل لے کر جائیں تو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر آپ اپنے عمل کو حقیر پائیں گے. 70 نبیوں کی عمل اگر آپ لے کر جائیں تو قیامت کا جو خوفناک منظر ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے، قیامت کی جو دہشت ہے، اس کو دیکھ کر جو 70 نبیوں کے عمل جو ان سے آپ لے کر گئے ہیں، 70 نبیوں کے عمل، آپ اب تب بھی اپنے عمل کو حقیر پائیں گے. حقیر کا لفظ حدیث کی. حضرت عمر فاروق نے کہا اور زیادہ بیان. پھر سوچیں، ایک بات سوچیں، 70 نبیوں کے عمل لے جانے والا اپنے عمل کو حقیر پائے گا تو ہم کس کھاتے میں کھڑی ہوں گے؟ ہماری اوقات کیا ہوگی؟ ہماری اوقات کیا ہوگی؟ کون جو نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ کا فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، وہ شخص اگر 70 نبیوں کے اعمال لے کر اس دن وہاں پر جائے گا تو قیامت کی دہشت اور خوفناک صورت کے سامنے اپنے عمل کو
حقیر پائے گا، حقیر پائے گا۔ اور یہ بھی بتانے والے بھی ثواب، یہ رسول ہی ہیں، حقیر پاؤ گے۔ حضرت کعب کو حضور کی کوئی نہ کوئی تو ایسی نشست، حضور کی کوئی نہ کوئی تو ایسی قربت، کوئی نہ کوئی تو تنہائی میں یا جلوت میں یا خلوت میں حضور کی ایسی قربت یا فیض حاصل ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی ان کو کہہ رہی ہے کہ اے کعب مجھے ڈراؤ، ہاں مجھے ڈراؤ۔ اب جب یہ بات ختم ہو گئی نا تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کعب اور بیان کرو، اور بیان کرو۔ حضرت کعب فرمانے لگے اگر مشرق میں دوزخ میں بیل کا جو نتنا ہے، نتنے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے دوزخ کے اندر اگر اتنا سا سوراخ ہو جائے، دوزخ کے اندر جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا ایک پوری سائنس ہے، وہ کس طریقے سے ان علاقوں کو کہ اندر ٹھنڈ نہ آ پائے اس کی کتنی لیئرز ان کو لگاتے ہیں جن سے۔ اب کچھ جگہوں کو ہم دیکھ کر بھی آئے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مشرق میں دوزخ میں بیل کے نتنے کے برابر بھی اگر سوراخ ہو جائے، دوزخ کے اندر بیل کے نتنے کے اتنا سا اگر سوراخ ہو جائے تو اس کی تپش سے مشرق کہاں ہے کسی کو پتہ ہے؟ تو مغرب کہاں ہے کسی کو پتہ ہے؟ دنیا میں جہاں کتنا چلے جائیں گے، لاکھوں میل، کروڑوں میل، مگر آپ کو نہیں پتا مشرق کی عین حقیقت کہاں پر اور مغرب کی عین۔ اگر مشرق میں یہ کیفیت ہو کہ دوزخ کی اتنا سا سوراخ ہو جائے تو مغرب میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہوگا تو حضرت کعب فرمانے لگے یا امیر المومنین اس کا دماغ ایسے بوائل ہوگا، ایسے ابلے گا، یعنی جیسے یہ آپ کوئی چیز پکاتے ہیں اور وہ ابلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تپش سے اس کا دماغ بہنے لگے گا، اس کا دماغ بہہ جائے گا، اس کا دماغ بہنے لگے گا۔ مشرق کے اندر اگر اتنا سا سوراخ دوزخ کے اندر ہو جائے تو اس کی تپش سے مغرب کے اندر، جس کی سائنس ابھی تک کوئی ڈسٹنس کیلکولیٹ نہیں کر سکی، تو وہ مشرق میں وہ جو بندہ ہے اس کا دماغ ایسے کھولے گا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ کھول کر بہہ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کعب اور بیان کرو۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین اگر آپ قیامت والے دن 70 نبیوں کے اعمال لے کر جائیں تو قیامت کا تو دہشت ناک منظر ہے، جب وہ منظر آپ کے سامنے آئے گا آپ کو اپنے اعمال حقیر نظر آئیں۔ اور دوسرا مشرق کے اندر اگر بیل کے نتنے کے برابر اتنا سا سوراخ دوزخ میں ہو جائے، دوزخ کے اندر، تو مغرب کے اندر جو بندہ ہے، مغرب کے اندر اس کا جو دماغ ہے، اس کا دماغ اس کی تپش کے ساتھ بہنے لگے گا، اس کا دماغ نکل جائے گا۔ انہوں نے کہا کعب اور بتاؤ، یعنی ہمیں اور ڈراؤ۔ کہا ہے امیر المومنین بے شک قیامت کے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، قیامت والے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی اور مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ جب دوزخ ایک سانس لے گی تو ہر مقرب فرشتہ، مرسل، نبی گھٹنوں کے بل گر جائے گا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوستوں میں سے، ابراہیم خلیل اللہ کے دوست، کہ اس دن یہ حال ہوگا کہ جو اللہ کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، گھٹنوں کے بل۔
اور کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی، میرا نفس، میں تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میں تجھ سے صرف اور صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ تو میں نے آیت کیا پڑھی تھی؟ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، ہر شخص جو ان سے ہر متنفس۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن یہ کہیں گے کہ میں آج تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں، یا اللہ اپنے نفس کے متعلق۔ یعنی حضرت کعب نے حضرت عمر فاروق کو کیا فرمایا؟ اے عمر فاروق، اگر 70 نبیوں کے اعمال لے کر اس دن قیامت والے دن جب آؤ گے تو قیامت کا جو خوفناک منظر ہے، تم اپنے 70 نبیوں کے اعمال جو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ تب بھی اس کو حقیر پاؤ گے۔ اور اگر دوزخ کے اندر اتنا سا سوراخ مشرق میں ہو جائے گا تو مغرب کے اندر جو بندہ ہے اس کا دماغ ابل کر بہنا شروع ہو جائے گا، اس کا دماغ جون سا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس دن جب دوزخ ایک سانس لے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی المرسل گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب نفسی میں تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ یعنی اس دن نہ باپ کو بیٹے کا پتہ ہوگا، نہ بیٹے کو باپ کا پتہ ہوگا، نہ بھائی کو بھائی کا پتہ ہوگا، نہ استاد کو شاگرد کا پتہ ہوگا، نہ بیوی کو خامد کا پتہ ہوگا، نہیں، اس سے اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ اب جب یہ تینوں باتیں حضرت عمر فاروق نے سن لی نا، جب تینوں باتیں سن لی، اب آپ کو آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اس دن ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اپنی جان کی۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن صرف یہی کہیں گے کہ میں آج تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ تینوں باتیں سنی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، کافی دیر آپ خاموش سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ میں نے کہا حضرت کعب فرماتی اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی کتاب میں اس کو نہیں پاتے؟ تو آپ نے کہا کیسے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے وہاں پر یہی والی آیت پڑھی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔